السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم اپنے علماء، اساتذہ، اولڈ اسٹوڈنٹس اور دوست احباب کو مدعو کرتے ہیں جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ القاری حیدر جماعتی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور کلام الہی سے اپنے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حیدر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ کون سے سال میں؟ 5ویں سال میں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ جی حیدر بھائی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو بہت ہی عمدہ انداز میں حافظ القاری حیدر جماعتی صاحب نے تلاوت کلام پاک کی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ آئیے اب ان سے ہم نعت شریف سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، صبح
پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، روشنی ٹھہر گئی حد نظر تک اعظم، جب بھی وہ ماہ عرب میرے عجم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے تلاوت اور نعت شریف سنی، تو آج کے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے قبلہ استاد محترم حضرت علامہ پیر قاری محمد یوسف جماعتی صاحب، جو کہ ہمارے مدرسہ کمل اسلام کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اپنے استاد محترم کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ پاک کا کروڑا احسان عظیم ہے۔ اچھا استاد جی، پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمنو و حسنو، خوبصورت بھی ہو اور فربا بھی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ وہ جانور جو ہے، بکری جو ہے وہ 1 سال کی، بکرا 1 سال کا، دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن اگر وہ سال کے برابر لگے تو وہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح گائے، بھینس، بچڑا 2 سال کا اور اونٹ 5 سال کا جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے ان کی عمریں یہ ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ اتنا لاغر نہ ہو کہ جہاں پہ ہم قربانی کریں اور اس کو وہاں سے اٹھائیں اور یہاں تک لائیں اور وہ نہ آ سکے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی نقص اس کے اندر، مثلا اس کی ایک آنکھ نہیں، کانا ہے، بہنگا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑا ہے، تو ایسا جانور جس کا عیب بظاہر نظر آئے یا اس کی قیمت کو کم کرے، وہ جانور بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ جانور جو خوبصورت بھی ہو اور فربا بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جانور کی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ استاد جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے لیے کسائیوں کو بلاتے ہیں، جی۔ تو کسائی وغیرہ جب اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جب اس کو لٹاتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جی۔ تو اس دورانیے میں وہ کئی دفعہ دنیاوی باتیں یا گالی گلوچ بھی کر جاتے ہیں، تو کیا وہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی؟ اگر اس نے، کسائی نے یا ذبح کرنے والے نے اس کو یعنی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا، پھر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا نام لینا اس پر ضروری ہے۔ یہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ ہاں اگر اس کی نیت اللہ کا نام لینے کی تھی اور اس نے اس کو پکڑا یا اس پہ ہاتھ رکھا تو جانور نے تڑپنے کی کوشش کی یا اس نے ہاتھ پاؤں مارے، تو اس ضمن میں کوئی بات نکل گئی اس کے منہ سے تو پھر قربانی جائز ہوگی، ادروائز اگر جان بوجھ کے وہ ایسا کرے گا تو پھر قربانی جائز نہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے ساختہ اگر کوئی نکل الفاظ جائے نکل جاتے تو ہیں، قربانی ہو جائے۔ قربانی ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا کرسب یہ سوال ہے آپ سے کہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے جی۔ ہم اس کا قربانی کا جو گوشت ہے وہ ختم کر لیں، جی جی۔ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اس ضمن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سے محرم سے پہلے ختم کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے سعودیہ میں سال ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے فریزر ان کے ہیں، وہاں پڑا رہتا ہے اور پوری دنیا میں وہ سپلائی کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ محرم سے پہلے سپلائی کر دیتے، تو لہذا
یہ ویسے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک اپنے عزیز و اقربا کے لیے اور ایک غربا کے لیے۔ تو سارا بھی رکھ سکتے ہیں، اگر فیملی بڑی ہے سارا پکا بھی سکتے ہیں، سارا اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 3 حصے کیے جائیں، تو ایک اپنے لیے، ایک غربا کے لیے اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو جیسے مناسب سمجھیں ویسے آپ کر سکتے ہیں، محرم والی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ جی، تو قربانی کچھ احباب اکثریت اس طرح بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ احباب عید کی نماز کا بھی انتظار نہیں کرتے، تو وہ قربانی کر لیتے ہیں۔ کچھ احباب گھر کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں اور کچھ پیچھے قربانی کسائی وغیرہ جلدی جانا آنا ہے، تو وہ عید کی نماز سے پہلے ہی وہ قربانی کر لیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی جائز ہے؟ نہیں، اس طرح قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نماز عید ابھی آپ نے ادا نہیں فرمائی تھی تو اس نے قربانی کر لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کیوں کی؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ارادے سے کی کہ گوشت جلدی میرے بچوں تک پہنچ جائے گا، غربا تک پہنچ جائے گا، تو فرمایا آج کے بعد ایسا نہ کرنا، اور اگر ایسا کرو گے تو قربانی تمہاری نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ عید سے پہلے قربانی نہ کی جائے، جب نماز پڑھ لی جائے، نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ نماز پڑھ کے پھر قربانی کرو۔ تو استاد جی یہ بتائیں کہ قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی ان پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہو، جس طرح کہ 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی پیسے ہوں یا اتنا اس کے پاس مال ہو فی الوقت، تو اس وقت اس کے لیے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو لہذا قربانی جو ہے شوق سے کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال کبھی آپ نے جمع ہی نہیں فرمایا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جو آتا تھا آپ سونے سے پہلے، شام سے پہلے اس کو غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آپ نے ہر سال قربانی فرمائی، کوئی سال آپ نے قربانی کو مس نہیں فرمایا، بلکہ جس سال آپ نے حج فرمایا تو حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ جو ہے وہ قربانی فرمائے، اور ایک اونٹ کو آپ ذبح فرماتے تھے، دوسرا دوڑ کے آگے آ کے لیٹ جاتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ذبح فرمائیے، اور ہر سال آپ 2 قربانیاں فرماتے رہے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ اور آپ حضرت جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ ہر سال 2 قربانیاں فرماتے، ایک اپنے نام کی، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی۔ تو ویسے تو ہمارے ہزاروں خرچے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی شادی آ جائے تو ہم وہاں آرام سے 50-60 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آ جائے یا کوئی ایسے حکام کی باری آ جائے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں، ہمارے اوپر یہ واجب ہے یا نہیں۔ تو اللہ کی بندو، اللہ سے سودا کرو اور اللہ سے تجارت کرو، ایک نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے نام کی، اپنے والدین کے نام کی، اپنے جو گزر چکے ہیں ان کے نام کی قربانیاں کریں۔ جو ہمارے اسلاف ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، سیدہ پاک کے نام کی، مولا کائنات کے نام کی، دیگر صحابہ کبار کے نام کی قربانیاں کرتے تھے۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنے اسلاف کے نام کی بھی قربانیاں کریں۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق نصیب کرے۔ جی ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں استاد محترم نے ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دی جائے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل بابا اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔